آپ سب کا شکریہ کہ آپ ہمارے مختصر نوٹس پر آپ یہاں تشریف لے آئے. ایک حساس مسئلے پر پریس کانفرنس کے لیے ہم آئے ہیں یہاں پر، جو اس وقت پورے ریجن کو بلکہ پوری دنیا کو اس نے خطرے میں ڈال دیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ آج صبح ہمارے ہمسایہ برادر ملک جمہوری اسلامی ایران پر امریکہ اور اسرائیل نے مل کر اٹیک کیا. یہ اٹیک پہلے کی طرح مذاکرات کے دوران ہوا ہے. باقاعدہ جنیوا میں تیسرا دور ابھی ختم ہوا تھا اور جو ٹیکنیکل لوگ تھے ان کی بات چیت ہو رہی تھی تاکہ اگلے مرحلے میں چیزوں کو فائنل کر لیا جائے. اسی دوران ایران پر حملہ شروع ہو گیا. 2 ایٹمی طاقتوں نے کیا ہے، اسرائیل اور امریکہ. امریکہ ہزاروں کلومیٹر دور سے یہاں آیا ہے، اپنے جنگی بحری بیڑے لایا ہے، اپنے جنگی جہاز لایا ہے، اور میرے خیال میں نے سنا ہے کہ جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد شاید امریکہ کی اتنی بڑی موبلائزیشن نہیں ہے ان کی فورسز کی جو اس وقت ہوئی ہے. اس حملے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں حملہ ہوا ہے؟ دیکھیں، خود امریکن نے کہا، برزنسکی نے کہا، ان کے بڑے بڑے انٹلیکچوئلز نے کہا، دنیا کہتی ہے ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہ شفٹ آف پاور فرام ویسٹ ٹو ایسٹ کا دور ہے. امریکہ کے ہاتھ سے اس کی ہیجمونی نہیں کر رہی ہے، دنیا پر تسلط نہیں کر رہا ہے، جس کی بنیاد پر جو نیا صدر آیا وہاں پر اس نے پہلے امریکہ کو طاقتور بنانا ہے ہم نے، اور مائٹ از رائٹ اس قانون کو لے کے چلا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تمام کے تمام انٹرنیشنل ادارے جو 80 سال سے جن کی بنیاد پر دنیا میں نسبتاً ایک آرڈر اور نظم حاکم تھا ان کو اس نے بائی پاس کیا ہے. وینزویلا کے بارے میں آپ کو پتہ ہے اس نے کیا کیا ہے، اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جرم اس کے ڈائجسٹ ہو رہے ہیں، ہضم ہو رہے ہیں، لوگ بھول رہے ہیں. اب ایران اگر اسرائیل گریٹر نہیں بنتا اور اتنا ہی چھوٹا سا رہتا ہے جس کی چوڑائی بعض جگہ پر 24 کلومیٹر ہے میکسیمم چوڑائی، اور میکسیمم جو زیادہ سے زیادہ 137 کلومیٹر ہے، 24 کم سے کم، اور جس کی کوئی ڈیپتھ ہی نہیں ہے، کوئی بیک ہی نہیں ہے، جس سے خطے کے علاقے کی جو اقوام ہیں، میں حکومتوں کی بات نہیں کرتا ہوں، شدید نفرت کرتی ہے. وہ قاتل ہے، جینوسائیڈ کیا اس نے. عالمی عدالت انصاف نے بھی اسے مجرم قرار دیا ہے نیتن یاہو کو. اسرائیل کے راستے میں، اس کے جو آپ کہتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل بننے کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے بڑی، وہ جمہوری اسلامی ایران ہے. اس کے بارڈر پر حزب اللہ ہے، مصر کی سائڈ پر حماس، اور اردن کی سائڈ پر ویسٹرن بینک میں فلسطینی ہے. رکاوٹ ہے وہاں پر، یہ نہیں ریزسٹنس رکاوٹ ہے اس کے مقابلے میں. جو خطے میں اسرائیلی اور امریکی اہداف کے مقابلے میں ریزسٹنس ہے وہ رکاوٹ ہے، اور ریزسٹنس کا مرکز اور محور جمہوری اسلامی ایران کو سمجھا جاتا ہے، سب سے بڑے فلسطینی مظلوموں کے حامی. چاہتے ہیں کہ اس رکاوٹ کو گرا دیں، لہٰذا 2 ایٹمی طاقتوں نے ایران پر حملہ کیا ہے. ایران خدا نخواستہ اگر کچھ اس کو ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان کی بھی خیر نہیں ہے، پوری امت مسلمہ کی خیر نہیں ہے، سارا ریجن ٹوٹ جائے گا.
ری سائز ہو کے ری شیپ کرنے کے اپنی مرضی سے. لہذا اس حملے سے ہم کئی حوالوں سے لا تعلق نہیں رہ سکتے. ایک تو لیگلی قانونی حوالوں سے یہ انلیگل ہے. ہر وہ شخص جو قانون پر یقین اور ایمان رکھتا ہے وہ اس کا مخالف ہے، عالمی قوانین کے خلاف ہے. وہ ایک ساورن کنٹری ہے، کسی کو حق نہیں ہے اس کی سمندری حدود میں آگے دخالت کرے، اس کی فضائی حدود میں داخل ہو یا اس کی زمینی حدود میں داخل ہو. کہیں دنیا کے کوئی قانون کو اجازت نہیں دے رہا اور وہ حملہ کر رہے ہیں. اگر یہ بدعت رواج پا جائے تو پھر کوئی محفوظ نہیں رہے گا. دوسرا انسانی مسئلہ ہے، بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ بچیوں کے پرائمری سکول پر اٹیک ہوتا ہے، 52 سے زیادہ بچیاں چھوٹی چھوٹی شہید ہو جاتی ہیں اور زخمی بھی بہت زیادہ ہیں. انسانی جانوں کا مسئلہ ہے، بے گناہوں کے جانوں کا مسئلہ ہے. ایک انسان ہونے کے ناطے ہیومن رائٹس کے سارے دفاع کرتے ہیں، انسانی مسئلہ بھی ہے. اور ہم مسلمان ہیں، دینی مسئلہ بھی ہے. المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. انما المؤمنون اخوہ، بھائی ہیں آپس میں. اسلام اور دین بھی کہتا ہے کہ آپ نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے، اپنے مسلمان مظلوم بھائیوں کا بھی، بلکہ غیر مسلموں کا بھی. لہذا یہ ہمارے کنسرنز میں سے پاکستان کی ساورنٹی کو تھریٹ ہے، پاکستان کی سالمیت کو تھریٹ ہے، امت مسلمہ کو تھریٹ ہے، اس پورے ریجن کو تھریٹ ہے، پورے ایشیا کو تھریٹ ہے. لہذا ہم یہاں آئے ہیں، پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اپنے موقف کو بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. یہ عمل کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے. جس میں بھی تھوڑا سا ضمیر ہے اس کی مذمت کر رہا ہے. آج میں دیکھ رہا تھا اسپین کی حکومت نے بھی کیا کیا، اس کی مذمت کی ہے. امریکہ کے اور اسرائیل کے حملے کے ہم کنڈیم کرتے ہیں جی، اور بہت سے ملک کر رہے ہیں. لہذا یہ قابل مذمت ہے. ہم مسلمان ہونے کے ناطے، ایشین ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہر ایک کی ذمہ داری اس کی مذمت کریں. اسی طرح سے جمہوری اسلامی ایران کو پورا حق ہے اپنے دفاع کا. قرآن نے کہا ہے، یہ میں آیت پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، 2 آیتیں. فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. اگر کوئی تم پر ظلم کرتا ہے، تجاوز کرتا ہے، تعدی کرتا ہے، تو تم بھی اسی طرح اس کے ساتھ نپٹو، ویسے ہی. یہ قرآن نے کہا ہے، یعنی مقابلہ بالمثل کرو. ایسے نہیں کچھ ایک تھپڑ مارا تم ادھر مار لو، نہیں. قرآن کہہ رہا ہے مقابلہ کرو. فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جو تم پر اعتداء، تجاوز، ظلم، تعدی کرے، زیادتی کرے، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، فِي الْأَمْرِ اعْتَدُوا، پھر تم بھی اس کے ساتھ ویسے ہی کرو. خدا کا آرڈر ہے، حکم ہے. ظالم کو جری نہ ہونے دو، جسور نہ ہونے دو، مقابلہ کرو اس کا. اگر ظالموں کا مقابلہ شروع ہو جائے، یقین کریں ان ظالموں کو چھپنے کی جگہ نہ ملے. لہذا اس کی مذمت کرتے اور ہر مسلمان کو اس کی مذمت کرنی چاہیے. اسرائیلی کیا کریں گے؟ کوشش کریں گے مسلم امہ کو اندر سے بھی الجھائیں. میں بات ایک کہنے کے بعد پھر اس کو کرتا ہوں. لہذا جمہوری اسلامی ایران کو حق ہے کہ وہ امریکن پر اٹیک کرے، وہ اسرائیلیوں پر اٹیک کرے. اسرائیل پر حملہ کرے، انہوں نے حملہ کیا. امریکہ کے اوپر جہاں بھی امریکنز ہیں، جہاں بھی ان پر اٹیک کرے، ان کے جو فوجی اڈے جہاں بھی ہیں. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ مسلمان ملکوں میں امریکہ نے فوجی اڈے بنائے ہوئے ہیں اور وہاں سے ایک مسلمان ملک پر اٹیک کر رہا ہے. اتنے بے چارے ہو چکے ہیں مسلمانوں والے. لہذا یہ وقت ایسا ہے کہ اس جنگ کے اثرات صدیوں رہنے ہیں، صدیوں رہیں گے. اس جنگ کے نتیجے میں جو بھی ہو، دنیا
اور اس خطے کی شکل و صورت بدل جائے گی. خدا نہ خواستہ اگر جمہوری اسلامی کو شکست ہوتی ہے ایران کو تو یہ خطہ سارا ری سائز ہو کے ری شیپ ہوگا. پھر یہ شکلیں نہیں رہیں گی, یہ ملک نہیں رہیں گے. اور اگر امریکہ اور اسرائیل کو شکست ہوتی ہے کہ یقیناً ہوگی انشاءاللہ, اللہ کی غیبی مدد شامل حال ہے, تو پھر ریجن جو ہے نا کتنا خوبصورت ہوگا, جس میں امریکی اور اسرائیلی ظلم و ستم نہیں ہوگا, لا قانونیت نہیں ہوگی, دنیا خوبصورت ہوگی اور رول آف لا کی طرف جائے گی. اس لیے پاکستان کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے. حساس دور ہے یہ. افغانستان کے ساتھ فوری جنگ بند کرنی چاہیے ان کو. پاکستان کا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے, یکجہتی کو پیدا کرنا چاہیے, آپس میں اکٹھے ہونا چاہیے, ڈائلاگ ہونا چاہیے, آپس میں بیٹھے اور ملک کو صحیح شکل میں لے کے آ جائیں, یونٹی کی طرف لے کے جائیں. اگر ایسا نہیں کریں گے تو میں ایک بات کہہ دیتا ہوں, یہ تھریٹ فیل کر رہا ہوں, یہ خطرہ فیل کر رہا ہوں. پاکستان کے دشمنوں نے, امت اسلامی کے دشمنوں نے پلان کیا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج اور پاکستان کے عوام کے درمیان فاصلہ ہو, ان سے ایسے کام کروائے جائیں جس کے نتیجے میں پاکستان کے عوام دور ہو جائیں ان سے. داخل میں دہشت گردی کے ذریعے ہماری مسلح افواج کو الجھا دیا جائے, ہمسایہ ممالک کے ساتھ الجھا دیا جائے جنگوں کے اندر, اور ہم جو بڑا خطرہ ہے, بڑا تھریٹ ہے, اسے غافل ہو جائیں. ایران میں تو وہ کہتے ہیں ہم ایٹم بم نہیں بناتے. امام خمینی کا بھی فتویٰ ہے حرام ہے بنانا, ایت اللہ خامنئی کا بھی فتویٰ ہے حرام ہے بنانا. اس کے باوجود ایٹم بم نہیں بنایا. انہوں نے کہا تمہارے پاس یورینیم انرچ کرنے کی بھی صلاحیت ہونی چاہیے. زیرو. پاکستان نے تو ایٹم بم بنایا ہوا ہے. کیا پاکستان اسرائیل کے ظالموں کی آنکھوں میں نہیں کھٹکتا؟ نہیں کھٹکتا. پاکستان کو اندرونی طور پر کمزور کر کے, ہماری فورسز کو کمزور کریں گے, مسلح افواج کو کمزور کریں گے, ڈسپیوٹڈ شکل میں لے کے آ جائیں گے, اور پھر کاری وار لگائیں گے ہمارے ملک کے اوپر. پھر ہم سے ایٹمی طاقت ہمارے پاس ہی نہ دیں گے وہ. اس لیے ضروری ہے کہ ہم پاکستان کا ہاؤس ان آرڈر کریں, ساری سیاسی پارٹیاں جمع ہو جائیں. یہ فاصلہ بہت خطرناک ہے. کچھ باتیں میں چھوڑتا ہوں اپنے دوستوں کے لیے کرنے کے لیے. ہر وہ چیز جو قومی وحدت میں رکاوٹ ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے, ہٹا دینا چاہیے. انا, غرور, تکبر کے خول سے باہر آ جانا چاہیے. یہ بہت بڑا تھریٹ اور خطرہ ہے. یہ چھوٹی جنگ نہیں ہے, بہت بڑی جنگ ہے. 2 ایٹمی ملکوں نے ایک مسلمان اسلامی ملک پر حملہ کیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں ایٹم بم نہیں بنا رہا, حرام ہے بنانا. اگر ہم بنانا چاہتے تو بنا سکتے تھے, نہیں بنایا ہم نے, کیونکہ وہ پسند نہیں کرتے کوئی ملک جو ہے اس کی خارجہ پالیسی آزاد ہو, داخلہ پالیسی آزاد ہو, غلام نہ ہو. لہذا انشاءاللہ العزیز میری پورے پاکستان کے عوام سے بھی گزارش ہے, شیعہ سنی یونائٹ رہے. دیکھیں, ایک حیرانگی والی بات ہے, ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل مل کر جمہوری اسلامی ایران کے مقابلے میں کھڑے ہیں, اور ایک طرف کئی ایک مسلمان ملک ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ غزہ میں چلے گئے ہیں. مودی اسرائیل جاتا ہے, اس کا استقبال ہوتا ہے. کیسا استقبال ہوتا ہے؟ مودی اور اسرائیل اکٹھے, ہم بھی اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ اکٹھے ہیں. کوئی سمجھ نہیں آتی آپ کی پالیسی کیسی ہے, کنٹرڈکشن کیسے ہیں. آپ میں ہمیں پتہ ہے کمزوری ہے, آپ عوام کے پاس آ جاؤ. پاکستان کے عوام انتہائی کریم لوگ ہیں, بڑے آدمی ہیں پاکستان کے عوام, بڑا دل ہے ان کا. عوام کے پاس آ جاؤ, ادھر سے اپنی لیجیٹیمیسی لو, طاقت لو. نہیں تو تباہی بربادی ہے, تباہی بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا. اسی طرح سے میں اپنے اہل سنت اور اہل شیعہ بھائیوں سے کہتا ہوں اپنے آپ کو یونائٹ رکھیں. یہ پوری کوشش ڈالیں تفرقہ ڈالنے کی. ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے, تمام 62 لوگوں کی ذمہ داری ہے,
تو ہمارے جوانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم یونائٹ رہیں، اکٹھے رہیں. یہ ایک بڑی جنگ ہے، اور انشاءاللہ اس جنگ میں اسرائیل کو شکست ہونی ہے اور امریکہ کو بھی شکست ہونی ہے. کیوں؟ اللہ کے وعدے ہیں. ہم عام طور پر مادی چیزوں کو دیکھتے ہیں. وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، میں دل کو دیکھ رہا تھا، ابلیس کو ہے یورپ کی مشینوں کا سہارا، اور اللہ کا کس پر بھروسہ ہے؟ خدا کا بھروسہ مومن کے اوپر ہے. یورپ کو ہے، ابلیس کو ہے یورپ کی مشینوں کا سہارا. خدا کو بھروسہ ہے مومنوں کے ایمان کے اوپر، توکل کے اوپر. جو بڑی طاقت ہے وہ ایمان ہے. دوسرا اللہ پر توکل ہے، قرآن کہتا ہے یہ. تیسرا رزسٹنس اور مقاومت پر بھی ایمان ہے. چوتھا جذبہ شہادت ہے. یہ اسرائیل کے پاس اللہ پر ایمان نہیں ہے، اللہ کے وعدوں پر بھی ایمان نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اس کے بعد توکل بھی خدا پر نہیں ہے. توکل ان کے بمبوں پر، جہازوں پر، ایٹمی طاقت پر ہے، اور اپنے فتنوں اور شرارتوں کے اوپر ہے، ظلم کے اوپر ہے. تیسرا وہ رزسٹنس، ان کا وہ ایمان ہی نہیں ہے کہ ہر حال میں خون کے آخری قطرے تک رزسٹ کرنا ہے. چوتھا جذبہ شہادت، یہ طاقت ہے. خدا نے قرآن مجید میں اس کو کہا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے. خدا پر بھروسہ کافی ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے. وہی صبر اور مقاومت، خدا خود کہتا ہے قرآن مجید میں، وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200. اگر تم 20 صابر ہو، 200 پر غالب آ جاؤ گے. صبر طاقت ہے. لہٰذا انشاءاللہ اس کو شکست ہونی ہے. ہم نے یونائٹ رہنا ہے جمہوری اسلامی ایران کے ساتھ، جو ہمارا ہمسایہ برادر اسلامی ملک ہے. اظہار یکجہتی کرنا ہے مختلف شکلوں میں، سوشل میڈیا کے ذریعے، لکھنے کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے، ایک دوسرے سے رابطوں کے ذریعے، مظاہروں کے ذریعے، احتجاجات کے ذریعے، مساجد کے اندر ائمہ جماعت جمعے کے خطبوں کے ذریعے. بالآخر یہ ایک بہت بڑی جنگ ہے، ایک تاریخی مرحلہ ہے ہماری زندگی میں، بہت حساس مرحلہ ہے. ہمیں اس سے لا تعلق نہیں رہنا. انشاءاللہ بعد والے دنوں میں آپ سے بات چیت کرتے رہیں گے. ابھی باقی دوستوں نے بھی باتیں کرنی ہیں انشاءاللہ، اور چیزیں ہماری مکمل ہو جائیں گی. ادھر آ جاؤ، یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ صاحب نے جو گفتگو کی ہمسایہ برادر ملک ایران میں